پیر کی خاطر ہے. عزیزان گرامی قدر جتنے پیر بنتے ہیں ایک در کے فقیر بننے کے بعد بنتے ہیں وہ در شیر خدا کا در ہے, وہ در ہے در کرار کا در ہے. میرے دوستوں میں آپ کو آپ کی خدمت کر سکوں, یہ گھرانہ ہے اہل بیت اطہار کا. ان کی خصوصیت کیا ہے؟ 3-4 ان کی خصوصیات بہت تیزی سے عرض کرتا ہوں. عزیز دوستوں پھر میں اپنی باتیں سمیٹوں گا اور یہ قسمت کی طرف 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں. اہل بیت رسول, خاندان رسول, اطرت رسول, میرے دوستوں ان کو پہچانے. یہ ہیں کون؟ عزیزان گرامی قدر اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجا. آپ اور میں بحیثیت انسان بیٹھے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں ڈیوٹی لگائی. ڈیوٹی کیا لگائی؟ اے لوگوں میں تمہیں ایک پاک دل دے کر بھیج رہا ہوں اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے اس دل کی پاکی کو سلامت رکھو. اللہ پاک نے, میں آیت نہیں پڑھ سکتا, دل کی پاکی کو لے کر اللہ پاک نے جتنی قسمیں قرآن مجید میں ارشاد فرمائی اتنی قسمیں اللہ پاک نے کہیں نہیں ارشاد فرمائی. عزیزان گرامی قدر اللہ کہیں ایک قسم ارشاد فرماتا ہے, کہیں 2 قسمیں. بطور مثال اللہ پاک نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں ارشاد فرمائی اللہ پاک نے, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہاں اللہ پاک نے 4 قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد انسان بہترین مخلوق ہے اس کا ذکر فرمایا. والضحی واللیل اذا سجى, سو اے میرے حبیب آپ کے چہرے مبارک کی قسم, اور اس پر جب بادل چھا جائے اس کی قسم, جب زلف مبارک چھا جائے اس کی قسم. ما ودعک ربک وما قلی, اے میرے حبیب آپ کو آپ کے اللہ نے نہیں چھوڑا, آپ سے کبھی اللہ ناراض نہیں ہوا. کہیں اللہ 2 قسمیں ارشاد فرماتا ہے, کہیں 3, کہیں 4, کہیں ارشاد فرماتا ہے اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے میرے حبیب میں قسم نہیں ارشاد فرماتا مگر شہر مکہ کی قسم, اس واسطے کہ میرے مصطفیٰ آپ شہر مکہ میں تشریف لائے. میرے دوستوں میں قسمیں نہیں سناتا. نون والقلم وما یسطرون, قسم ہے قلم کی اور جو کچھ اس سے وہ لکھے. عزیز دوست الحاقۃ الحاقۃ, الگ الگ قسمیں ہیں قرآن مجید کی. مگر عزیزان گرامی قدر پاکی کا ذکر آیا. آپ کو مجھ کو اللہ پاک نے جو ٹاسک دے کر دنیا میں بھیجا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں نے تمہیں دل پاک دے کر دنیا میں بھیجا. بچپنے میں دل پاک رہا, جوانی میں داخل ہوتے ہی ہرس پیدا ہوئی, ہوس پیدا ہوئی, شہوت پیدا ہوئی, لالچ پیدا ہوئی, تما پیدا ہوئی, دنیا داری پیدا ہوئی, گناہوں نے دل کو ناپاک بنایا. اور اے لوگوں, کامیاب کون ہوتا ہے؟ ناپاک دل والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا, پاک دل والا کامیاب ہوتا ہے. آپ بولیں گے پاکی اور ناپاکی کا آپ قصہ لے کر بیٹھ گئے, آپ کو اہل بیت کا ذکر کرنا تھا, آپ بھول رہے ہیں کہ آپ کو اہل بیت کے ذکر کے لیے بلایا گیا ہے. میں بھولا نہیں ہوں. عزیز دوستو, آپ کو مجھ پر اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا اور اللہ کبھی صورت نہیں دیکھتا. کس کی صورت کتنی گوری ہے یہ اللہ کے پاس معنی نہیں رکھتا. میں بہت گورا ہوں, ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کے پاس صورت نہیں دیکھی جاتی, انسان کا دل دیکھا جاتا ہے. عزیز دوستو, یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم, اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا, اللہ دیکھتا ہے الی قلوبکم, اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دل دیکھا کرتا ہے. عزیز دوستو, میں بہت تیزی سے عرض کر رہا ہوں. اللہ پاک نے دل کی پاکی کا ذکر فرمایا. ارشاد فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. عزیز دوستو, یہ 7 قسمیں ہیں قرآن پاک میں. اس کے بعد اللہ پاک میں بہت ساری قسموں کی تفصیل اگر آپ کو دوں گا آپ سو جائیں گے. میں آپ کو سیدھے اہل بیت کی طرف لے کر چلتا ہوں. عزیزان گرامی قدر, 7 قسمیں کھانے کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا. اس میں آسان میں عرض کر دیتا ہوں. والشمس وضحاها, سورج کی قسم ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, چاند کی قسم ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها, دن کی قسم ہے. واللیل اذا یغشاها, رات کی قسم ہے. والسماء وما بناها, آسمان کی قسم ہے. والارض وما طحاها, زمین کی قسم ہے. ونفس وما سواها, نفس کی قسم ہے. اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قد افلح من زکاها. اللہ پاک فرماتا ہے کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا. آپ بولیں سبحان اللہ. عزیز دوستو, یہی آنکھوں کا مقصود بھی تھا. قد افلح من زکاها, کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے دل کو کیا کیا؟ پاک کر لیا. قد افلح من زکاها, کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے دل کو پاک کیا. عزیز دوستو, یہ ذمہ داری اللہ پاک نے آپ کو مجھ کو سونپی. آپ کے دل کو پاک کرنا آپ کی ذمہ داری.
میرے دل کو پاک کرنا میری ذمہ داری. جتنے مسلمان ہیں اللہ پاک نے ان کے نفوس کو پاک کرنے کی ذمہ داری ان کو سونپی. مگر عزیز دوستو اس دنیا میں کچھ خوش نصیب لوگ بھی آئے جن کے دلوں کو خود رسول اللہ نے پاک کیا. وہ لوگ کون ہوں گے خوش نصیب؟ اللہ پاک فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ پاک فرماتا ہے اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا. اور رسول کی شان کیا ہے؟ وہ ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں. اور میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، آپ کے میرے دل کے پاک کرنے کی ذمہ داری آپ کی میری. اور عزیزان گرامی قدر، کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کی ذمہ داری رسول اللہ کی. ان لوگوں کو صحابہ کرام کہتے ہیں. صحابہ کے دلوں کو کس نے پاک کیا؟ رسول اللہ نے پاک کیا. اب آئیے اہل بیت کی طرف بڑھتے ہیں. اہل بیت کے دلوں کو کس نے پاک کیا؟ اللہ پاک فرماتا ہے اے ایمان والو تمہارے دلوں کو تم پاک کرو. صحابہ کے دلوں کو مصطفیٰ پاک کریں گے. اور مصطفیٰ کے گھرانے کی بات آئے گی. مصطفیٰ کے گھرانے کے دلوں کو نہ وہ پاک کرتے ہیں نہ مصطفیٰ پاک کرتے ہیں. علی، فاطمہ، حسن، حسین یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے دلوں کو پاک خود پروردگار فرمایا کرتا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا ہے. عزیز دوستو، آپ سوچیں اہل بیت اطہار کون ہے؟ جس کو اللہ پاک کرے وہ ناپاک ہو سکتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، اسی لیے سنیوں کا طریقہ کیا ہے؟ پنجتن کو صرف پنجتن نہیں کہتے، پنجتن پاک کہتے ہیں. عزیز دوستوں، ہم پر لوگ بڑا غصہ کرتے ہیں. پانی پاک ہوتا ہے، مٹی پاک ہوتی ہے، ہوا پاک ہوتی ہے، انسان کیسے پاک ہو گئے؟ ہم سے جواب پیش کرتے ہیں نادانوں، تم انسانوں کو عام انسانوں کی طرح نہ دیکھو. یہ لوگ عام انسان نہیں ہیں، یہ لوگ نبی کے گھر والے ہیں. اور نبی کے گھر والوں کی شان یہ ہے کہ وہ خود سے پاک نہیں ہوتے، ان کو پاک پروردگار پاک فرمایا کرتا ہے. عزیز دوستو، اسی لیے غوث اعظم دستگیر کو حقیقت سے لوگ غوث پاک کہتے ہیں. عزیز دوستو، ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ عزیز دوستو، کیوں کہتے ہیں غوث پاک؟ اس واسطے کہتے ہیں کہ غوث پاک کے جسم میں جو خون ہے وہ مولا علی شیر خدا کا پاک خون ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا پاک خون ہے، حسنین کریمین کا پاک خون ہے. عزیز دوستو، اہل بیت اطہار خاندان نبوی، ان کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان کو پاک فرمایا. اسی لیے صحابہ کرام کا بڑا ادب کرتے تھے. عزیز دوستو، ان کا جتنا ادب صحابہ نے کیا دنیا میں کس نے کیا؟ دوستو، روایتیں بہت مشہور معروف ہیں. چونکہ میں خانقاہ میں بیٹھا ہوں، بغیر ڈرے کے عرض کر رہا ہوں، باہر بولیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی. مگر خانقاہ میں لوگ صرف کتاب کی بات نہیں مانتے، زبان سے ملنے والے علم کے ساتھ ساتھ سینوں سے ملنے والے علم کا اظہار کرتے ہیں. عزیز دوستو، خانقاہ میں حوالے نہیں پوچھے جاتے. خانقاہ میں آتا وہی ہے جو حوالہ لے کر نہیں آتا، قربان ہونے کے لیے آیا کرتا ہے. عزیز دوستو، روایتوں کی طرف اگر آپ دیکھیں کہ چونکہ پاک گھرانہ ہے، اس گھرانے کا ادب صحابہ کرام کے دل میں جو تھا. ایک مثال آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، سنیں گے آپ سارے کے سارے انشاءاللہ. سونے کی تاریخ تو نہیں ہے. عزیز دوستوں، خانقاہ میں بیٹھے ہیں، حضرت ظہور علی قادری قدس سرہ العزیز کے آستانے پر بیٹھے ہیں. اور میں آپ کی خدمت پیش کروں، روڈوں کے جلسے اور ہیں، درگاہ کے جلسے اور ہیں. عزیزان گرامی قدر، درگاہ میں بیٹھو تو ہم عالم کے ساتھ نہیں بیٹھتے، ولی کے سائے میں بیٹھا کرتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، ولی کی سنگت، ولی کی صحبت، ولی کا سایہ، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ چونکہ یہ گھرانہ بہت پاک ہے، اس واسطے صحابہ اس گھرانے کا بڑا ادب کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے. باتیں، علمی باتیں صرف حدیثیں میں سناؤں تو باتیں ذہن نشین نہیں ہوتی. بعض مرتبہ گھنٹوں کی باتیں منٹوں میں واقعات کے ذریعے سمجھ میں آ جایا کرتی ہیں. صوفیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور حضرت امام حسین دونوں کے دونوں کھیل رہے تھے. بحث چھڑ گئی. آپ دیکھیں، بحث چھڑ گئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے حضرت امام حسین سے فرمایا، اے حسین، تم جانتے ہو میرے بابا کون ہیں؟ حضرت امام حسین نے فرمایا، کون ہے تمہارے بابا؟ جبکہ جانتے تھے اچھی طرح کون ہے. کہنے لگے، کون ہے تمہارے بابا؟ کہنے لگے، میرے بابا عمر بن خطاب ہیں. فرمایا تو ارشاد فرمایا، میرے بابا خلیفہ رسول ہیں. تو امام حسین نے فرمایا، تو میں کیا کروں؟ فرمایا، میرے بابا وہ ہیں کہ 22 لاکھ ناپاکی پر حکومت کرتے ہیں. حضرت امام حسین نے فرمایا،
اب خاموش بھی کرو. اب میں اگر منہ کھولوں تو پھر باتیں بگڑ جائیں گی. اب خاموش ہو جاؤ, بس جانے دو نا. نہیں, آپ کو نہیں پتا کہ میرے بابا کی شان کیا ہے. میرے بابا جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیا کرتا ہے. حضرت امام حسین نے فرمایا یہ سب کچھ درست ہے مگر مجھے نہ بتلاؤ کہ میں کچھ بول دوں گا. کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے میرے بابا کون ہے. حضرت امام حسین نے فرمایا تم نے اپنی بات کہہ دی, میں نے اپنی بات کہہ دی. فرمایا سنو, اب تم نے اپنی بات کی ہے تو حسین بھی اپنی بات بولے گا. اب سنو میری بات کہ تم میرے غلام ہو, تمہارا بابا میرے نانا کا غلام ہے. علی گرامی قدر ہنگامہ برپا ہو گیا. وہ دوڑتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہو گئے. اب یہ جو ظاہر بھی نہیں مانتے, خانقاہ والوں سے پوچھیں, یہ لوگ دل سے اس واقعے کو قبول کرتے ہیں. چونکہ کتابوں سے سب کچھ نہیں ملا کرتا, ولیوں کی نگاہ کرم سے بہت کچھ ملا کرتا ہے. عزیز دوستو, یہ خانقاہ, یہ واقعہ میں اپنی طرف سے نہیں سنا رہا, یہ زبان در زبان, سینہ در سینہ خانقاہوں میں یہ چیزیں منتقل ہوتے آئی ہیں. عزیز دوستو, کوئی نہیں مانتا, نہیں آئے خانقاہ میں, یہاں وہ آئے گا جو ان باتوں کو مانتا ہے. عزیز دوستو, جو نہیں مانتا وہ کہیں اور چلا جائے, کسی اور کے پاس بیٹھے, مگر آئے ہیں درگاہ میں تو پھر سننا پڑے گا کہ حسین کی غلامی کیا ہے. عزیزان اکرام, اس کے بغیر خانقاہ ہے نہیں. عزیزان اکرام, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے دوڑتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے. بابا آپ کو پتا ہے کہ حسین نے کیا کہا؟ تو انہوں نے فرمایا کیا ہوا؟ جو ہی امام حسین کا نام سنا قلم رکھ دیا, پوچھا کیا ہوا؟ ارشاد فرمایا حسین کہتے ہیں کہ میں ان کا غلام ہوں اور آپ ان کے نانا کے غلام ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا حسین نے کہا؟ فرمایا ہاں. ارشاد فرمایا چلو پھر بات کرتے ہیں. لوگوں نے کہا اے خلیفہ رسول, بچوں کی لڑائیوں میں کئی بڑے پڑھتے ہیں, دنیا میں کبھی بچوں کی لڑائیوں میں بڑے نہیں پڑھا کرتے, آپ تو بہت بڑے ہیں, کیوں جاتے بچوں کی بات میں؟ ارشاد فرمایا بچوں کی بات نہیں ہے, یہ میرے نبی کے شہزادے کی بات ہے. تم بچوں کی بات سمجھ رہے ہو, یہ جنت کے سردار کی بات ہے. جہاں سے میں جانا چاہتا ہوں, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حضرت مولا کائنات کے دروازے پر پہنچے, دروازے کو دستک دی. سیدنا علی شیر خدا باہر تشریف لائے. حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا اے خلیفہ رسول, کوئی کام مجھ سے یاد فرما لیتے, میں آ جاتا. اندر تو تشریف لائے. فرمانے لگے نہیں, میں فیصلہ کرا دے کہ یار بہت بڑا کام ہے. کون سا فیصلہ, کدھر کا فیصلہ؟ فرمانے لگے مجھے کام آپ سے نہیں ہے, مجھے کام آپ کے بیٹے حسین سے ہے. حضرت امام حسین نے جو ہی اپنا نام سنا دوڑتے ہوئے دروازے پر تشریف لائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بیٹے حسین آپ نے کچھ کہا ہے, شہزادے حسین آپ نے کچھ کہا ہے؟ فرمانے لگے بالکل میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کا بیٹا میرا غلام ہے, آپ میرے نانا کے غلام ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے باکی دیکھیں. عزیزان گرامی قدر, بے باکی ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ شیر خدا کے بیٹے. عزیزان گرامی قدر, خدا شیر خدا کے بیٹے ہیں. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. عزیز دوستو, یہ شولا پور ہے, یہ اپنے دامن میں بہت بڑی تاریخ رکھتا ہے. مگر شولا پور کے شہنشاہ کون ہے؟ شولا پور کا شہنشاہ نہ کوئی پٹھان ہے, نہ کوئی شیخ ہے, نہ کوئی پٹیل ہے, نہ کوئی خان ہے. شولا پور کا شہنشاہ بھی ہے, علی کا بیٹا شہنشاہ. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. عزیزان گرامی قدر, شہنشاہ شولا پور کون ہے؟ ظہور علی قادری. شولا پور کے شہنشاہ وہ کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے اس واسطے وہ شولا پور کے شہنشاہ ہیں کہ وہ علی کے بیٹے ہیں. عزیزان گرامی قدر, حکومت علی کے بچوں کی ہوتی ہے, کسی اور کی نہیں ہوتی. اور حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ میں بیان فرمایا, ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں ہر زمانے میں 40 ابدال ہوتے ہیں, 7 اقطاب ہوتے ہیں, 4 بطن ہوتے ہیں, 2 بڑے قطب ہوتے ہیں, اور پھر ان تمام کا بڑا ایک غوث ہوتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو, جس زمانے میں جو بھی غوث ہوتا ہے وہ کسی اور کے گھر سے نہیں ہوتا, مولا علی کے گھر سے ہوا کرتا ہے.